گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی تشریح کا تسلسل چل رہا تھا۔ اس مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ذکر فرمائے۔ اس موضوع سے متعلقہ کئی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جس حدیث کا تسلسل چل رہا تھا وہ حدیث مبارک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر فرمائی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ذکر فرمائے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں پہلا حق ذکر ہوا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، اور پھر سامنے والا مسلمان جواب دے۔ سلام سے متعلقہ تمام آداب و مسائل ہم بیان کر چکے۔ گزشتہ جمعے میں یہ مضمون تھا کہ جب ایک مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اس سے متعلق بھی تمام تفصیل آ گئی کہ کس موقع پر دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور کس موقع پر دعوت کو رد کرنے کی اجازت ہے۔ آج کی نشست میں ان حقوق میں سے تیسرا حق ذکر کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہماری زبان میں نصیحت کوئی اچھائی کا جملہ بول دینا۔ کوئی آپ سے کہتا ہے مجھے نصیحت کرو تو آپ کہیں گے نماز پڑھا کرو، آپ کہیں گے روزہ رکھا کرو، آپ کہیں گے تہجد ادا کیا کرو، آپ کہیں گے صدقہ دیا کرو۔ نصیحت صرف اتنا ہی محدود معنی نہیں رکھتی، بلکہ اسلام میں اس لفظ نصیحت کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ نصیحت اللہ کے لیے بھی ہے، نصیحت اللہ کی کتاب قرآن مجید کے لیے بھی ہے، اور نصیحت اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اور نصیحت امت مسلمہ کے مقتدر علماء کے لیے بھی ہے، اور نصیحت حکمرانوں کے لیے بھی ہے، اور نصیحت عام آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ معروف حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت۔ اور یوں بھی ترجمہ کریں، دین سراسر خیرخواہی۔ قیلا، پوچھا گیا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا دین سراسر خیرخواہی ہے، یہ کس کے لیے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے اللہ کے لیے بھی، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی ہی، اللہ کی کتاب کے لیے ہے، اور ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور اسی طرح سے ولی ائمتہم، اور امت مسلمہ کے مقتدر علماء کے لیے بھی، اور حکمرانوں کے لیے بھی، ولی عامتہم، اور عام انسانوں کے لیے بھی۔ علماء حدیث نے اور شارحین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت۔ نصیحت کا پہلے معنی بتاتا ہوں۔ نصیحت کا معنی ہے خالص کرنا کسی چیز کو۔ نصح کہتے ہیں خالص کرنا۔ جب ایک آدمی شہد کو صاف کرتا ہے، اسے چھتے سے نچوڑتا ہے اور پھر اسے صاف کرتا ہے، تو اس کے لیے نصح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بالکل خالص کرنا، کھوٹ سے پاک کرنا۔ تو اب سمجھیے، جب یہ اس کا معنی ہے نصیحت کا کہ اس نصیحت کا مطلب ہے بالکل خالص کرنا، کھوٹ سے پاک کرنا، تو اب یہ نصیحت اللہ کے لیے کیا ہے؟ جو فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے بھی ہے۔ نصیحت اللہ کے لیے کیا ہے؟ نصیحت اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ذات وحدہ لا شریک اسے تسلیم کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی صفات میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ جو عظمت، جو احترام، جو تعظیم اللہ کی جاتی ہے، اگر وہ تعظیم کسی اور کی کر رہا ہے، وہ احترام کسی اور کا کر رہا ہے، تو یہ احترام جو خالص اللہ کو دینا چاہیے تھا، اس احترام میں خلوص نہیں ہے، ملاوٹ آ گئی۔ مثال کے طور پر
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نیت باندھی ہے اور 2-4 آدمی اس کو دیکھنے لگ گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ صاحب بہت اچھی نماز پڑھ رہے. اب یہ جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا تھا اور اس نے یہ خیال کیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ تاکہ بڑا اچھا نمازی ہے اور بہت بہترین اور عمدہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس سجدے کو لمبا، رکوع کو طویل کر دیا، بجائے 3 کے 7 کر دیتا ہے، 9 کر دیتا ہے. اب یہ 3 مرتبہ کی تسبیح تو ہوئی اللہ کے لیے، اور مزید جو 2 ساتھ ملا لی یا 3 اور ملا لی یا 4 اور ملا لی، یہ بیچ میں غیر اللہ کے لیے ہو گئی. اب یہ سجدہ اور رکوع خالص وہ عبادت تھی جو کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے، لیکن اس میں اس نے اللہ کے غیر کو ملا لیا. جیسے شہد خالص ہونا چاہیے تھا، اس میں کسی نے ملاوٹ کر دی. دودھ خالص ہونا چاہیے تھا، اس میں کسی نے ملاوٹ کر دی. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت، یہ سجدہ، یہ بندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، تو اس کے اندر اس نے فلاں کی منشا کو، چاہت کو، اس کی خواہش کو بیچ میں داخل کر دیا. تو معنی یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی. صدقہ دینے لگا ہے اور صرف اللہ کے لیے صدقہ دے رہا تھا، چھپ کر صدقہ دے رہا تھا. کسی نے، دیکھنے والے نے دیکھ لیا اور اس نے 2 تعریف کے جملے بول دیے، بہت سخی آدمی ہے. اب اندر سے انسان کا نفس اور مزاج اور ابھرنے لگا کہ ہاں میں اپنے صدقے کو ظاہر کروں اور میں کہوں ہاں کل بھی میں نے صدقہ کیا تھا، 2 دن پہلے بھی میں نے دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. اس عمل میں آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا اور خوشنودی کو شامل کر لیا. تو معنی یہ کہ خلوص نہیں رہا، لہذا اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اس نے. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعد جیسے اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، اگر یہ احساس اور یہ جذبہ کسی اور کو دے رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک ٹھہرا لیا. کیا معنی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. یہ اختیار، یہ احترام، یہ تعظیم، یہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر یہ جذبہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کو محبت دینی چاہیے تھی، اس محبت میں اس نے اللہ کے ساتھ غیر کو شامل کر لیا. اپنی اندر سے اٹھنے والی خواہش کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے. اپنی چاہت کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، ماں باپ کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، سارا مال لٹا دیتا ہے اندر سے اٹھنے والی چاہت کے لیے. تو معنی یہ ہوا کہ یہ احترام تو اللہ کو دینا چاہیے تھا، اس نے اپنی خواہشات کو دے دیا. تو اس نے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرا لیا. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. اسی طرح سے بتایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو. کیا معنی؟ اس پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان ہو کہ جو کچھ اس میں اللہ نے فرمایا وہ برحق ہے، سچ ہے. اور اسی طرح سے جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا، جو اوامر اور نواہی، جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا، اب پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اور قرآن مجید کے اندر غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اور پیغمبر تسلیم کرے. صرف یہاں تک نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرے.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا ہادی، راہبر اور رہنما تسلیم کرے، اور اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ان دونوں جہانوں کی 100% کامیابی کا دار و مدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ اور پھر بتایا آپ نے کہ آئمہ کے ساتھ خیر خواہی۔ آئمہ دو طرح کے، آئمہ سے مراد ارباب اقتدار بھی ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا نظم و نسق ہے، جو حکومت چلا رہے ہیں، ان کے تمام جائز معاملات میں وہ معاملات، جن معاملات کے ذریعے سے، وہ احکام جن کے ذریعے سے ملک کا نظم و نسق قائم ہوتا ہے، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پیروی میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ عند اللہ، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے۔ وہ حکومت کا مجرم تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کا بھی مجرم ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں چلتے ہوئے روڈ پر ایک آدمی سگنل توڑتا ہے، حالانکہ یہ قانون اور ضابطہ بنایا گیا کہ اب آپ رک جائیے، دوسری طرف کی ٹریفک کو چلنا ہے۔ اگر یہ نظم و نسق نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نتیجہ آپس میں تصادم ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو اب اس نظم و نسق کو بنایا گیا ہے ملک کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اور جانوں کے تحفظ کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر ایک آدمی اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ حکومت کا مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی مجرم، گناہ کا کام ہے۔ اور وہ کوئی سمجھداری نہیں کر رہا، وہ کوئی اپنی بہادری نہیں دکھا رہا کہ جناب میں نکل گیا، مجھے کسی نے نہیں پوچھا، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ وہ احکام کے جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، ارباب اقتدار اگر آپ کو ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جو قرآن و سنت کے موافق ہیں اور جن چیزوں میں لوگوں کی فلاح اور کامیابی ہے، تو ان کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت لازم ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی خلاف شرع بات کا حکم دیں، وہاں اطاعت نہیں کرنی۔ اگر وہ کوئی خلاف شرع بات کا حکم دیں تو ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانا خیر خواہی نہیں ہے، ان کی ہر غلط بات کو درست کرنا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بدخواہی ہے۔ جو اس نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، چاہے وہ قوم کے مفاد کے خلاف ہو، چاہے وہ اسلامی مفاد کے خلاف ہو، چاہے وہ ملکی مفاد کے خلاف ہو، جو اس نے کہہ دیا اسے تسلیم کرنا ہے۔ جس سے انسان کی ذات متاثر ہو، لوگوں کی عزتیں پامال ہوں، یاد رکھیے گا یہ ان کی خیر خواہی نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے۔ اس موقع پر خیر خواہی یہ ہے کہ غلط بات کی نشاندہی کر کے انہیں سمجھایا جائے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا۔ جابر سے جابر اور سخت سے سخت ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کلمہ حق کہا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمت حق، حق بات کہنا، کسی ظالم حکمران کے سامنے حق بات بولنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ نے اس کو ایک برائی سے بچایا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم، علماء کے ساتھ خیر خواہی، علماء کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ جو دینی معاملات وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دینی معاملات میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اور اگر کوئی برائی نظر آ جائے تو اس برائی کی تشہیر نہ کرنا، بلکہ تنہائی میں علیحدہ کر کے بات سمجھانا، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، یہ عالم دین کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے۔ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سب سے اوپر ہے، مقدم ہے۔ اگر کوئی عالم دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی شرح کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق تشریح کر رہا ہے تو اس کی بات سنیے۔ لیکن اگر جہاں آپ کو 100% نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف کی بات ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات سمجھانا یہ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَلِعَامَّتِهِمْ کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ اب عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، ایک اور حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی خیر خواہی کرنا۔ موجودگی میں کیا خیر خواہی کرے؟ بلا وجہ چاپلوسی نہ کرے، جھوٹی تعریف کرنا یہ اس کی خیر خواہی آپ نہیں کر رہے، یہ اس کے اندر تکبر پیدا آپ کر رہے، یہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے، اچھائی نہیں کر رہے آپ، یہ اس کے اندر جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، اس غلطی پر اس کو آپ جری کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جھوٹی تعریف نہ کریں کسی کی، ہاں ایک جملہ کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں، کسی کی حوصلہ افزائی میں آپ نے بول دیا تو سبحان اللہ۔ اس طرح سے چاپلوسی کرنا اور مسلسل کسی غرض کی خاطر اس کی پیچھے اس کی جھوٹی تعریف کر کے اس سے اغراض بٹورنا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بدخواہی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، کون کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے؟ اور اسی طرح سے اگر وہ آپ سے اچھا مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینا، وہ مشورہ دینا کہ جس مشورے میں اس کے لیے بھلائی ہے، یہ اس مسلمان کی خیر خواہی۔ جو مشورہ اس نے طلب کیا، آپ نے وہ مشورہ اسے نہیں دیا، آپ نے سوچا کہ نہیں یہ بات تو میں اس کو کہوں گا تو ایسا نہ ہو، اس بات کے کہنے سے اس کی ترقی ہو جائے اور میری تنزلی ہو جائے، میں نیچے ہو جاؤں وہ اوپر چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ المستشار مؤتمن، ایک شخص آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق سمجھے ہیں، یہ بھی ضرور ہمارے ہاں مشورہ کیا، بھائی مشورہ مانگنے سے پہلے ہی ہم دے دیتے۔ مشورہ وہ آدمی دے جس میں دو خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک، جس کو میں مشورہ دے رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مشورہ آپ اس شخص سے طلب کریں جس میں دو خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک، وہ آپ کا خیر خواہ ہو تو تب آپ اس سے مشورہ طلب کریں۔ نمبر دو، وہ اس معاملے کے متعلق کچھ معلومات بھی رکھتا ہو، جس چیز سے متعلق آپ مشورہ مانگ رہے ہیں اس چیز سے متعلق وہ کوئی معلومات بھی تو رکھتا ہو، اور اس کو چاہیے کہ اگر وہ معلومات نہیں رکھتا تو وہ پھر غلط مشورہ نہ دے، وہ پھر صاف بتا دے، کسی جاننے والے کی طرف اس کو بھیج دے کہ بھئی فلاں شخص سے آپ رابطہ کر لیں، مجھے اس چیز سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس جواب دینا ہی دینا ہے اس کو، چاہے غلط ہو، چاہے اس کا نقصان ہو، مالی جانی عزت کا، دینا ہی دینا ہے۔ نہیں، اسلام میں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ایک چیز آپ کو نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے بھائی، نہ کوئی عیب تو نہیں ہے۔ غلط بتانا عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، نہیں آتی چیز نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے ایک شخص، اے اللہ کے رسول، کائنات میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہیں، سب سے بری جگہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، جبریل آئیں گے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل اللہ پاک سے پوچھ کے آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ سائل کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کائنات میں سب سے اچھی جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو چیز معلوم نہیں ہے اس کے متعلق یہ کہہ دینا مجھے نہیں پتا، یہ سامنے والے کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے، اور اگر آپ نے اسے جھوٹ بولا اور غلط بتایا تو یہ آپ نے خیر خواہی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو مسئلہ بتا دیا، بعد میں محسوس ہوا کہ مسئلہ تو غلط تھا، تلاش کرتے رہے، پھرتے رہے، مارے پھرتے رہے، اسے تلاش کیا اور جا کر اسے بتلایا کہ میں نے غلط بتایا تھا، مسئلہ صحیح یہ ہے۔ کس قدر اہتمام تھا ان لوگوں کا، کیوں؟ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اپنی قوم کے سردار تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ان کو بیٹھنے کے لیے پیش فرمائی، پیچھے بیٹھ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ان کو دی بیٹھنے کے لیے کہ آپ اس پر تشریف رکھیں۔
بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تکیہ اپنا پیش فرمایا، اس لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور اخلاق یہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی 3 چیزوں پر، اور ان 3 چیزوں کو میں نے اپنی زندگی کی بنیاد بنایا۔ نمبر 1، بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز ہمیشہ قائم کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی۔ نمبر 2، وایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ہمیشہ دیتا رہوں گا، جب زکوٰۃ فرض ہوگی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ نمبر 3، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ میں ہمیشہ خیر خواہی کیا کروں گا، مسلمان کے ساتھ کبھی بدخواہی میں نہیں کروں گا، میں اپنے مسلمان کا کبھی بھی برا نہیں چاہوں گا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور بڑا ایک عجیب واقعہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدا، 300 درہم کا گھوڑا وہ خریدا، اور جب اس پر سوار ہوئے تو محسوس ہوا کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے بلکہ زیادہ کا ہے۔ مالک کو طلب فرمایا، کتنے کا بیچا آپ نے؟ خادم کو بھیجا تھا لے کے آؤ، تو کہا 300 کا۔ تو کہا آپ چاہتے ہو کہ میں 400 درہم آپ کو پیش کر دوں، 300 کے بجائے 400؟ تو اس مالک نے کہا آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر محسوس ہوا کہ نہیں، یہ 400 کا بھی نہیں ہے، یہ تو اور مہنگا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ کہا آپ چاہتے ہو کہ 500 دے دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ پھر محسوس فرمایا کہ نہیں، یہ تو اور مہنگا ہے، کہا 600 دے دوں، 700 دے دوں؟ یوں 100 درہم بڑھاتے گئے 800 درہم اسے دیے۔ بات کتنے پر ہوئی تھی؟ 300 پر۔ اور کتنے دیے؟ 800 درہم دیے۔ تو پوچھنے والوں نے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت 300 پر بات ہوئی ہے اور 800 درہم آپ نے اس کو دیے ہیں، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ پیسے زیادہ ہو گئے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا 800 کا ہے، یہ 300 کا ہے نہیں، یہ مسلمان کو نقصان ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اس لیے میں نے قیمت بڑھائی ہے۔ تو مجھے آج آپ یہ بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کیا کوئی خریدار کسی فروخت کرنے والے سے چیز کی قیمت بڑھاتا ہے؟ آج 50 کی بھی چیز ہوگی نا تو ہم اس کو کوشش کریں گے 20 پر آ جائے۔ ایک ٹھیلے والا آدمی، غریب آدمی ہے، وہ اس ٹھیلے سے گزارا کرتا ہے، سبزی اس نے لگائی، اس سے وہ گزارا کرتا ہے، تو اس سے بھی ہم 10 روپے کی چیز بھی کوشش کرتے ہیں ہمیں 5 میں دے دے۔ کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ جس طرح سے ہم کم کرواتے ہیں 2 پیسے ہم بڑھا کے دے دیں، بھائی ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر لیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ دیں، نہیں، اللہ پاک نے سمجھ دی آپ کو بھی، آپ بھی دیکھیں کہ واقعتاً اس چیز کی یہ قیمت ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی مجبوری ہے۔ عام طور پر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب سویرے لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اگر خریداری کے لیے، اور اگر وہ بغیر خریدے چلا جائے تو دکاندار اس کو ذرا شومی سمجھتا ہے، نحوست سمجھتا ہے، تو وہ چیز کو سستے داموں میں دیتا ہے، اور یہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے بہت منافع ہو گیا اور بہت میرا بھلا ہو گیا، اس لیے کہ مجھے بہت سستے داموں مل گئی چیز۔ تو دیکھو، اگر اس مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس مسلمان کا خیال کرنا چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ آپ اس کا خیال کریں، کسی بھی آدمی کے ساتھ بدخواہی نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، آپ نہ مالی نقصان کسی کا چاہیں، نہ کسی کا جانی نقصان چاہیں، نہ کسی کی عزت کو پامال ہوتا دیکھنے کو آپ برداشت کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس مسلمان کی جگہ پر کھڑا کر کے دیکھیں گے کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کیا چاہتا، تو جو آپ اپنے لیے خیر خواہی پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی خیر خواہی پسند کریں۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی سے پیش آنا،
اس کی اچھائی کی تعریف کرنا، اس کی اچھائی کو اچھا سمجھنا، اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے عیب کو اچھالنا نہیں ہے، اس کے عیب کو دور کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تنہائی میں لے کے اس کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، فضیحت نہیں کرنی۔ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، فضیحت رسوا کرنے کو کہتے ہیں۔ رسوا نہیں کرنا اس کا عیب دیکھا تو پورے محلے میں جناب ڈنڈورا پیٹ دیا، یہ ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا یہ اس کے ساتھ بدخواہی ہے، اس کی چغلی کرنا یہ اس کے ساتھ بدخواہی ہے، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ مسلمان کے ساتھ بدخواہی ہے، مسلمان کے عیب کو چھپا لینا یہ اس کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی ہے، اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کی عزت کا تحفظ کرنا یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق بتلایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کیا کرے۔ یہ خیر خواہی آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں، یہ خیر خواہی آپ اپنے محلے میں بھی کریں، یہ خیر خواہی آپ جہاں کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، یہ خیر خواہی آپ راستے میں بھی اہتمام سے کریں۔ مسافر ہیں اگر آپ، سفر کے دوران بھی آپ مسلمانوں کی بھلائی چاہیں، ہر حال میں مسلمانوں کی بھلائی چاہنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں، اور ہمیں انہی اخلاق کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔